الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن نجمی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن انوارها للناس في الظلم۔ حضرات علی قدر جمادی الثانی اپنے آخری مراحل میں ہے اور یہ مہینہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منسوب ہے۔ 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال شریف ہے۔ کئی جمعہ مبارکہ سے آپ کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ آج بھی آپ سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ آپ کا دور خلافت صرف 2 سال اور چند ماہ پر محیط ہے، لیکن اس مختصر عرصہ میں آپ نے جو کارنامے سر انجام دیے، آپ کا وہ کام صدیوں پہ بھاری ہے۔ جب حضور نے وصال فرمایا تو ہر طرف غم اور اندوہ کی کیفیت تھی، مایوسی کی لہر دوڑ چکی تھی اور دشمن یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وصال فرما گئے ہیں تو اب شاید مسلمان سنبھل نہ پائیں اور ریاست مدینہ شاید اس طرح آگے نہ بڑھ پائے جن بنیادوں پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کو قائم فرمایا تھا۔ چنانچہ دشمنوں نے ریاست کو، صحابہ کو کمزور سمجھتے ہوئے بعض سازشیں شروع کر دیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ بعض قبائل جو نئے ایمان لے کے آئے تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کلمہ تو پڑھیں گے، ہم نماز تو پڑھیں گے، ہم روزہ تو رکھیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام میں جس طرح نماز ضروری ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا گویا کہ وہ اسلام کا انکار کرے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو حضور کے دور میں اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا، اگر آج وہ انکار کرے گا تو اس کے خلاف میں جہاد کروں گا۔ تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان کو مطیع کیا۔ کچھ قبائل مرتد ہو گئے اور سرے سے انہوں نے اسلام کا انکار کر دیا، اور ان کا خیال تھا کہ شاید حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات میں کہ سب صحابہ غم اور اندوہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں، لیکن آپ نے ان کے خلاف بھی فوراً ایکشن لیا، لشکر روانہ کیے، ان کی سرکوبی کی اور ان کو مطیع کیا۔ اس دوران جو سب سے بڑا فتنہ پیدا ہوا اور جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ یمامہ کے مقام پر مسیلمہ نامی شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور اس کا فتنہ اتنا پھیلا کہ 1,00,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، اور یہ قبیلہ بڑا طاقتور تھا اور جنگجو قبیلہ تھا، حتیٰ کہ میں نے جو آیا کریمہ
تلاوت کی ہے، کل للمخلفین من الاعراب ستدعون الی قوم اولی باس شدید، یعنی قرآن نے اس قبیلے کو سخت جنگ کرنے والا، جنگجو قرار دیا ہے۔ تو یہ فتنہ پورے عروج پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پہنچ گیا۔ یہ مسیلمہ کون تھا؟ اس کا نام مسیلمہ بن حبیب تھا، یمامہ کا رہنے والا تھا۔ یمامہ نجد کے قریب ایک جگہ تھی۔ یہ ریاض جو اس وقت سعودیہ کا دارالحکومت ہے، اس کا پرانا نام نجد ہے۔ تو اس کے قریب ہی یہ قبیلہ آباد تھا، یمامہ نامی جگہ پر۔ یہ مسیلمہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد کے ساتھ آیا تھا، مصالحت کی غرض سے۔ حضور اس وقت حیات تھے، ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ۔ سن ہجری 10 میں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے حاضر ہوا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 138 سال تھی، لیکن یہ بالکل تندرست اور توانا شخص تھا، جنگجو آدمی تھا۔ تو 17 افراد اس کے وفد میں شامل تھے۔ جب مدینہ شریف آئے، انہوں نے حضور کی زیارت کی اور حضور کی صحبت میں بیٹھے تو وہ سارے کے سارے اسلام لے آئے۔ لیکن یہ مسیلمہ بدبخت تھا، یہ ازلی بدبختی ذہن میں لیے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اسلام لانے کی ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کیا؟ کہنے لگا کہ آپ اعلان فرمائیں کہ آپ کے بعد آپ کی مسند خلافت میں میں بیٹھوں گا، خلافت مجھے ملے گی اور ریاست کا نظام میں چلاؤں گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک کھجور کی چھڑی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم خلافت اور ریاست کا مطالبہ کرتے ہو، تم اگر مجھ سے کھجور کی یہ سوکھی ہوئی شاخ بھی مانگو تو میں تمہیں یہ بھی نہیں دوں گا۔ چنانچہ یہ شخص کچھ دن مدینہ شریف ٹھہرا اور واپس چلا گیا۔ جب کوئی اس کو اطلاع ملی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، تو اس نے یمامہ کے مقام پر نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں نبی ہوں۔ اس کی قوم اس سے مرعوب تھی، بہت سے لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ 1,00,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی اور 40,000 جنگجوؤں پر مشتمل اس نے ایک عظیم لشکر تیار کر لیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف میں یہ خبر ملتی ہے تو آپ اس کے لیے ایک لشکر تیار کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضور کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے، حضور کی نبوت کا انکار کرتا ہے، حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتا ہے، اس کو ہم اس کے وجود کو اس دھرتی پہ ہم قبول نہیں کریں گے، جو بھی ہو جائے۔ حالانکہ جیسا میں نے کہا کہ حضور کے وصال کو چند ہی مہینے گزرے تھے اور ہر طرف افراتفری تھی، صحابہ بھی ابھی سنبھل نہیں پائے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو حضور کے ختم نبوت کا انکار کرتا ہے اس کو ہم ذرا بھی مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا اور یمامہ میں جنگ
شروع ہو گئی. پھر ایک اور لشکر بھیجا، لیکن یہ بڑے مضبوط لشکر کے ساتھ اپنی مورچہ گاہوں اور پناہ گاہوں میں یہ لشکر موجود تھا. جنگ جاری رہی. بالآخر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم لشکر تیار کیا اور سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر روانہ کیا. آپ یمامہ تشریف لے گئے اور پھر وہاں پہ وہ جنگ ہوئی کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. ختم نبوت پر ہونے والی یہ سب سے بڑی اور پہلی اور فیصلہ کن جنگ تھی جو صحابہ نے لڑی. 24,000 لشکر حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ہے اور سامنے مقابلے میں 40,000 کا لشکر ہے، لیکن وہ مضبوط مورچوں میں اور ان کے پاس اسلحہ بھی وافر موجود ہے، ان کا اپنا علاقہ ہے. جنگ شروع ہوتی ہے اور ایسی گمسان کی جنگ، کبھی مسلمہ کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور کبھی مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو منظم کر کے آگے بڑھتے رہے، لیکن بہت سے صحابہ شہید بھی ہوتے رہے. یہاں تک کہ وہاں ایک باغ تھا تو مسلمہ کا لشکر بھاگ کر اس باغ میں داخل ہو گیا. مضبوط چار دیواری تھی، دروازے بند کر لیے. اب لشکر اسلام باہر ہے اور مسلمہ کا لشکر اندر ہے. اس موقع پر لشکر اسلام نے جان بازی کے وہ مظاہرے کیے کہ آج بھی چشم فلک دنگ ہے. اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس لشکر کو کیسے باہر نکالا جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چھوٹے بھائی، ان کا نام تھا برا بن مالک. آپ کہنے لگے دوسرے اپنے ساتھیوں سے کہ مجھے ایک ڈھال پہ بٹھاؤ اور نیزوں کے ساتھ اس ڈھال کو اٹھا کے مجھے چار دیواری کے اندر پھینک دو، جیسے بھی ہوا میں اندر سے دروازہ کھولوں گا. اب اندازہ کریں کہ اندر مسلمہ کا لشکر ہے اور ان کی جان بازی کا عالم دیکھیں کہ اگر ایک شخص کو اس طرح سے دیوار سے اچھال کے اندر پھینکا جائے اور اندر ننگی تلواروں والے جنگجو ہوں، نیزوں اور تلواروں کے ساتھ مستعد کھڑے ہوں، تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا جسم کو پارا پارا ہونے میں. لیکن صحابہ نے آپ کو اس طرح سے اندر بھیج دیا. اندر تنہا ان سے لڑتے رہے. تیر اور تلوار کے 80 زخم آپ کے جسم پر آئے، لیکن آپ نے بالآخر دروازہ کھول دیا اور لشکر اسلام اندر داخل ہوا. مہاجرین کا جھنڈا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب کے ہاتھ میں تھا. جب مدینہ شریف سے روانہ ہونے لگے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی زید کو زرہ پہنائی. زرہ پہن کے جب تیار ہونے لگے تو حضرت زید بن خطاب نے زرہ اتار دی. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ آپ نے زرہ اتار کیوں دی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ زرہ وہ پہنتے ہیں جو واپس آنے کے لیے جائیں، میں تو شہادت کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے مجھے زرہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسی طرح سے اس جنگ کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر پھر بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، لیکن آپ بالآخر مرتبہ شہادت پہ فیض ہوئے. اور آپ کے بعد مہاجرین کا جھنڈا حضرت سالم مولا حذیفہ کے ہاتھ میں آیا تو آپ نے بھی بے جگری سے لڑے
آپ کا دایاں بازو قلم ہوا جس سے ہاتھ میں جھنڈا تھا، تو آپ نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، اور بایاں بازو قلم ہوا تو دونوں کٹے ہوئے بازو کے ساتھ بھی جھنڈے کو پکڑے رکھا، اپنے دانتوں سے تھامے رکھا، لیکن اس جھنڈے کو سر نگوں نہیں ہونے دیا۔ بالآخر آپ بھی شہید ہوئے۔ ادھر جب لشکر اسلام کا دباؤ بڑھا اور مسیلمہ کا لشکر کٹ کٹ کے گرنے لگا، تو مسیلمہ بھی بھاگا اور باغ میں ایک جگہ پہ جا کے چھپ گیا۔ تو آپ کا پیچھا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جن کے ہاتھ سے میدان احد میں سید الشہداء حضرت سیدنا امام حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ تو آپ کو مہارت تھی کہ چھوٹا نیزہ ہاتھ سے پھینکتے تھے اور آپ کا نشانہ خطا نہیں جاتا تھا۔ تو جب یہ بھاگ رہا تھا تو حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چھوٹا نیزہ جسے عربی میں حربہ کہتے ہیں اس کو مارا، اس کی پشت میں لگا اور اس کے پیٹ کے پار ہو گیا، اور مسیلمہ کذاب وہاں پہ گرا اور صحابہ نے پھر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو جب یہ شخص قتل ہوا تو 140 سال اس کی عمر تھی۔ یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ مسیلمہ کے لشکر سے 20,000 جنگجو قتل ہوئے تھے، لیکن لشکر اسلام کا بھی بہت نقصان ہوا۔ 700 وہ صحابہ شہید ہوئے تھے جو حفاظ اور قاری تھے۔ حفاظ اور قاری، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مجاہد بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ٹوٹل 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا دی، لیکن فرمایا کہ اس دھرتی پر حضور کے ختم نبوت کا انکار کرنے والے کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس کو کیفر کردار تک آپ نے پہنچایا، اور یمامہ سے اس فتنے کو آپ نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ حضرات علی وقار، یہ فتنہ ایسا ہے کہ جو بار بار سر اٹھاتا رہا، اور حضور نے جیسا کہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے، 30 کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن جھوٹے ہوں گے۔ جب بھی کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس دور میں سلاطین نے اور مسلمانوں نے اسے کیفر کردار تک پہنچایا، اور ایک ہی سزا کہ جو آج بھی نعرہ گونجتا ہے، گستاخ نبی کی ایک سزا، یار لگا دے نعرہ، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ تو حضرات علی وقار، حضور کی ختم نبوت کا انکار کسی دور میں بھی مسلمانوں نے برداشت نہیں کیا، اور اس کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑی انہوں نے کی ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس مقدس عقیدہ، یعنی کہ یہ عقیدہ رکھنا یہ ضروریات دین سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضور کے بعد جو کسی کو نبی مانے یا اس کو کافر نہ مانے یا اس میں شک بھی کرے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ کافر ہے۔
اور اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، لیکن آج سمجھا جاتا ہے کہ اس عقیدے کی حفاظت اور اس کے لیے آواز اٹھانا شاید صرف علماء کا کام ہے، بلکہ یہ تو مسلمانوں کے بچے بچے کا کام ہے، ہر نوجوان کا کام ہے، ہر بوڑھے اور کمزور اور ناتواں کا کام ہے کہ اگر حضور کی ختم نبوت پر بات آئے تو وہ اپنا تن من دھن تیار کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ہماری حکومت بھی اس سلسلے میں کہتی تو ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن جب یہ کہا گیا کہ فرانس کے صدر نے حکومتی سطح پر گستاخی کی ہے تو اس گستاخ سفیر کو ہم اس دھرتی پر قبول نہیں کر سکتے، اور 16 فروری کا وعدہ بھی کیا، لیکن اب انحراف کی تیاریاں ہیں۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مطالبہ کرتے رہیں، ہم احتجاج کرتے رہیں، اور ہم اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کرتے رہیں۔ ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، اور امید تو یہی ہے کہ حکومت بھی، اور صرف حکومت پاکستان نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کے حکمران غیرت کا مظاہرہ کریں گے، اور فرانس جنہوں نے علل اعلان حضور کی گستاخی کی ہے ان کے سفیروں کو نکالیں گے اور ان کا معاشی بائیکاٹ کریں گے۔ لیکن ہم تو اپنے ملک کی بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمارا مطالبہ اپنے ملک کے حکمرانوں سے ہے کہ جس طرح ہم مسلمان ہیں اسی طرح تم بھی مسلمان ہو، جس طرح ہمارا عقیدہ ختم نبوت کا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اسی طرح تمہارا بھی عقیدہ ہے، لیکن یہ حکومت، یہ اقتدار درمیان میں رکاوٹ نہ بنے۔ حکومت بھی آنی جانی ہے، یہ معیشت بھی آنی جانی ہے۔ پہلے ہماری معیشت کون سی آسمانوں کو چھو رہی ہے؟ ہم دنیا میں مقروض ترین پہلے سے قوم ہیں، اور یہودیوں اور عیسائی بینکوں سے اتنا قرضہ لیا ہوا ہے کہ جب ہمارا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے سے لاکھوں کا مقروض ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو نکال لیں گے تو ہماری معیشت کو دھچکا لگے گا۔ پہلے تمہاری معیشت ہے کیا؟ حضرات علی وقار، اقتدار، معیشت، جان، مال، اولاد، وطن، یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کا تحفظ پہلے ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔